پاکستان میں ہر کچھ عرصے بعد نئے صوبوں کی بحث ہوتی ہے۔ اس وقت دوبارہ یہ بحث شروع ہو گئی ہے۔ وفاقی وزیر اور ایم کیم پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال نے مطالبہ کیا ہے کہ آئین میں ترمیم کر کے پاکستان میں مزید انتظامی یونٹس یا نئے صوبے بنائے جائیں۔ اچھا، ان کا موقف ہے کہ 4 بڑے صوبے اب انتظامی ضروریات پوری نہیں کر سکتے، اس لیے ملک کو زیادہ چھوٹے انتظامی یونٹس میں تقسیم کیا جانا چاہیے۔ اچھا، پھر فوجیوں نے محسن نقوی کو دوڑایا، وہ حکومت کو الٹیمیٹم دے دیں کہ ملک میں نئے صوبے انتہائی ضروری ہیں کیونکہ ملک چل نہیں رہا۔ پھر خود فوجی ترجمان نے آ کے بتایا کہ پاکستان کی آبادی پہلے 9 کروڑ تھی تو 4 صوبے تھے، اب 24 کروڑ ہو گئی ہے تو 4 صوبے کافی نہیں ہیں۔ دوسری طرف سندھ کی قوم پرست جماعتیں ہیں، دیگر حلقے ہیں، سیاسی حلقے بھی اور کئی آئینی ماہرین بھی، وہ اس تجویز کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ صرف انتظامی اصلاح کی بات نہیں ہے بلکہ صوبوں کی تاریخی وحدت کو چیلنج کرنے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس گفتگو پر یعنی اس موضوع پر گفتگو کے لیے شاید میں سب سے موزوں آدمی ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس معاملے میں کوئی ایک رائے نہیں رکھتا کہ صوبے ہونا چاہیے، نہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ صوبے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میرے لیے صوبے ہونا چاہیے اور صوبے نہ ہونا چاہیے یہ دونوں ہی لا یعنی باتیں ہیں۔ پاکستان میں آپ 50 صوبے بنا دیں تو بھی، اور یہی صوبے باقی رہیں تو بھی، نہ میرے جذبات پر کوئی آنچ آئے گی اور نہ میں کوئی قوم پرست آدمی ہوں۔ لیکن دنیا بھر میں جب بھی کوئی کام کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے سوال یہ ہوتا ہے، بھائی کہ کیوں کر رہے ہیں آپ یہ کام؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اور اگر مقصد آپ کے عمل سے میل نہیں کھاتا تو عمل سے اجتناب کر لینا چاہیے، کیونکہ وہ فقط وقت اور توانائی کا ضیاع ہوگا۔ یا کسی سے مقصد پوچھیں تو ایک طرف دلیل یہ ہے کہ چھوٹے صوبے بہتر حکمرانی لائیں گے، اور دوسری طرف سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا کسی تاریخی قوم یا صوبے کو صرف انتظامی سہولت کے نام پر تقسیم کیا جا سکتا ہے؟ لیکن میں اس بحث کو صرف مصطفیٰ کمال یا ایم کیو ایم یا محسن نقوی یا فوج کی سیاست تک محدود نہیں رکھنا چاہتا۔ میں اس پر ایک انتہائی غیر جانبدار نیوٹرل بات آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، حالانکہ ہمیں بتایا گیا نا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں نئے صوبوں کی بات آج پہلی دفعہ نہیں ہو رہی۔ کبھی جنوبی پنجاب صوبے کا مطالبہ سامنے آتا ہے، کبھی بہاولپور صوبے کی تحریک سامنے آ جاتی ہے، کبھی ہزارہ صوبے کی آواز بلند ہو جاتی ہے، کبھی سرائکی صوبے کا، کبھی کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں کا انتظامی یونٹ، اس کی بات شروع ہو جاتی۔ تمام مطالبات مختلف ہیں، ان کے محرکات بھی مختلف ہیں، لیکن ایک بنیادی سوال سب سے مشترک ہے: کیا پاکستان کا مسئلہ واقعی بڑے صوبے ہیں یا اصل مسئلہ کچھ اور ہے؟ یہاں میں آپ کے سامنے ایک دلچسپ حقیقت رکھنا چاہتا ہوں۔ دنیا میں ایسے کئی ملک ہیں جہاں پاکستان سے بڑے انتظامی یونٹس ہیں۔ مثلاً امریکہ کی ریاست الاسکا دیکھ لیں، پاکستان کے پورے رقبے سے بھی بڑی ہے۔ ٹیکسس ہے، وہ لگ بھگ پاکستان کے برابر بنتی ہے، کچھ تھوڑی سی چھوٹی ہے۔ آسٹریلیا کی ویسٹرن آسٹریلیا ریاست ہے، پاکستان سے 3 گنا بڑی ہے۔ کینیڈا کے بعض علاقے بھی پاکستان سے کہیں زیادہ وسیع ہیں۔ اس لیے صرف یہ کہنا کہ صوبہ بڑا ہے اور اس لیے ناکام ہے، یہ دنیا کی مثالوں سے ثابت نہیں ہوتا۔ آبادی کے اعتبار سے جو بھارت کا یو پی ہے، یہ بڑا صوبہ ہے، پاکستان سے بھی بڑا ہے۔ تو میرے خیال میں صوبوں کا نعرہ وہ زیادہ تر جذباتی اور سیاسی نوعیت کا ہوتا ہے پاکستان میں، اور حقائق کے بجائے وہ حقائق سے نظریں ہٹانے کی کوشش کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر مصطفیٰ کمال ہوں یا محسن نقوی ہوں یا فوج، یہ تو ویسے بھی فوج کے ہرکارے ہیں، تو سوچنا ہی ہوگا کہ فوج کیا چاہتی ہے۔ 2022 کی بات ہے دوستو، اب سار عالم نے ایک ٹویٹ کرتے ہوئے عمران خان حکومت کے جانے اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے برسے اقتدار پر آنے پر لکھا تھا کہ شاید فوج کو اب سمجھ آ گئی ہے اور اب وہ دوبارہ سیاسی پروجیکٹ سے اجتناب برتے گی کیونکہ ملک دیوالیہ ہونے کی دہلیز پر پہنچ چکا ہے۔ میں نے تب لکھا تھا کہ آپ کی فقط امید ہو سکتی ہے، حقیقت یہ ہے کہ پاکستان جس روز بھی کوئی $20 ارب کے زر مبادلہ کے آس پاس پہنچا، فوج نے پھر وہی سیاسی کردار ادا کرنا ہے اور پھر ایک نئی سازش اس ملک میں رچائی جائے گی، کیونکہ بندوق بردار جتھوں کے لیے امن اور ترقی موت کے برابر ہے۔ بندوق برداروں کی جیت اور نفع فقط بدامنی اور کنٹرول قسم کے انتشار میں ہے۔ یہ انتشار جب فوج کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو وہ فوراً سویلینز کو ملک کی باغ ڈور تھما دیتے ہیں، اور جو ہی ملک سنبھلتا ہے یا سنبھلنے کی طرف چلتا ہے، وہ پھر بندوق کے زور پر ملک کا انتظام وہ سنبھال لیتے ہیں۔ اس وقت ملک کی حالت کیا ہے؟ اس وقت حالات یہ ہیں کہ دنیا بھر میں تیل کا کرائسس ہونے کے باوجود اور پاکستان میں مہنگائی کے باوجود ملک دھیرے دھیرے اس پچھلے پروجیکٹ سے باہر نکل رہا ہے اور قدرے بہتری کی طرف جائے گا اگر اس کو سنبھلنے کا موقع دے دیا گیا، اگر یہ پھر سے GHQ کے قدموں میں نہیں جا گرا۔ خیر،
اب چلتے ہیں پاکستان کا مسئلہ کیا ہے۔ پہلی بات، پاکستان نے صوبے نہیں بنائے بلکہ مختلف تاریخی اکائیوں، قوموں، ریاستوں اور علاقوں نے مل کر پاکستان بنایا ہے۔ تو اگر یہ بات درست ہے تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وفاق کو یہ اختیار حاصل ہے کسی بھی صورت میں کہ وہ کسی تاریخی صوبے یا کسی قوم کو اس کی مرضی کے بغیر تقسیم کر دے؟ یہ پہلا سوال ہے، اور یہی وہ سوال ہے جس پر پاکستان میں بہت کم سنجیدہ بحث ہوتی ہے۔ اور اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے دوستوں ہمیں 1947 سے بھی پیچھے جانا پڑے گا۔ پاکستان کیسے بنا، اور صوبے پہلے وجود میں آئے یا پاکستان پہلے بنا، اور وفاقی ریاست میں اصل اختیار کس کے پاس ہوتا ہے؟ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک ایسی ریاست ہے جس نے اپنی سہولت کے لیے 4 صوبے بنا دیے ہیں۔ حقیقت اس سے کہیں زیادہ مختلف ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں صوبے پاکستان کی تخلیق کے بعد نہیں بنے، یہ تمام علاقے پہلے سے اپنی الگ سیاسی اور آئینی حیثیت رکھتے تھے۔ 1947 میں برطانوی ہندوستان میں پنجاب ایک الگ صوبہ تھا، سندھ ایک الگ صوبہ تھا، سرحد جسے آپ ان دنوں خیبر پختونخوا کہتے ہیں اپنی الگ حیثیت رکھتا تھا۔ بلوچستان کی صورتحال اس سے بھی مختلف تھی کیونکہ وہاں برطانوی بلوچستان کے ساتھ قلات، مکران، لسبیلا اور خاران جیسی ریاستیں بھی موجود تھیں۔ اسی طرح بھاولپور، خیرپور، سوات، دیر، چترال، یہ ساری ریاستیں انہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا ہے۔ یعنی پاکستان نے ان اکائیوں کو پیدا نہیں کیا بلکہ مختلف علاقوں، مختلف سیاسی اکائیوں اور مختلف تاریخی شناختوں نے مل کر پاکستان کی وفاقی ریاست کی تشکیل دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے ابتدا ہی سے خود کو وفاق کہا ہے، ایک اکائی والی ریاست نہیں کہا اس طرح سے۔ یعنی کئی اکائیوں پر مشتمل ریاست پاکستان نے خود کو ڈکلیئر کیا ہے۔ اچھا، یہاں ایک اور دلچسپ سوال، اگر مختلف اکائیاں مل کر ایک وفاق بناتی ہیں تو کیا وفاق ان اکائیوں کا مالک بن جاتا ہے یا وفاق صرف ایک مشترکہ معاہدہ ہوتا ہے؟ اور یہ سوال پاکستان کا نہیں ہے، دنیا کے ہر وفاق کا ہے۔ امریکہ میں بھی، جرمنی میں بھی، کینیڈا میں بھی، آسٹریلیا میں بھی وفاق کا بنیادی اصول یہ ہوتا ہے کہ مرکز اور ریاستیں دونوں اپنی طاقت آئین سے حاصل کرتے ہیں۔ ریاستیں مرکز کی بنائی ہوئی انتظامی شاخیں نہیں ہوتے، اسی لیے پاکستان کے آئین میں بھی صوبوں کو صرف انتظامی ڈویژن نہیں سمجھا جاتا، یہ وفاق کی بنیادی اکائیاں ہیں۔ ہمارے یہاں اکثر وہی ہلکے یہ نعرے لگاتے ہیں جو آئین کو نہیں مانتے، جو خود کو آئین سے بالا سمجھتے ہیں۔ اب یہاں ایک بہت عام نکتہ آتا ہے کہ پاکستان کا آئین یہ اجازت نہیں دیتا کہ اسلام آباد کسی صوبے کی سرحدیں اپنی مرضی سے تبدیل کر دے۔ اس لیے یہ سارا شور اب آپ یہ سن رہے ہیں کہ کسی طرح سے عوامی رائے کی بجائے فوجی آشیرواد سے بیٹھی ہوئی حکومت نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی ملک کا آئین تبدیل کر دے، یا ان کو مجبور کر دیا جائے کہ ملک کا آئین تبدیل کر دیں تاکہ جو فوج کا خیال اور تصور ہے ملک کے درجنوں یونٹ میں تقسیم کرنے کا وہ پورا ہو جائے۔ موجودہ آئینی ڈھانچے کے مطابق اگر کسی صوبے کی حدود بدلنا ہو تو صرف پارلیمان کی 2/3 اکثریت کافی نہیں ہے، متعلقہ صوبائی اسمبلی کو بھی 2/3 اکثریت سے اس بات کو منظور کرنا ہوگا۔ اور یہ شرط آخر رکھی کیوں گئی ہے؟ اس لیے کہ آئین خود یہ تسلیم کرتا ہے کہ صوبے وفاق کی ماتحت انتظامی اکائیاں نہیں ہیں بلکہ وفاق کی شراکت دار ہیں۔ اچھا، سوال یہیں لیکن ختم نہیں ہوتا۔ فرض کریں کسی صوبائی اسمبلی نے 2/3 اکثریت سے اپنے ہی صوبے کو تقسیم کرنے کا فیصلہ کر لیا، جیسے پنجاب نے، تو کیا یہ اتنا کافی ہوگا؟ مثلا اگر کسی تاریخی قوم کی اکثریت کسی فیصلے کے خلاف ہو لیکن اسمبلی میں سیاسی اکثریت اس کے حق میں ہو تو کیا وہ تقسیم اخلاقی طور پر جائز ہوگی؟ یہ سوال صرف قانون کا نہیں ہے، یہ وفاقی اخلاقیات کا سوال ہے۔ اس پر دنیا کی مختلف وفاقی ریاستوں میں بھی شدید اختلافات پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ میرے نزدیک اصل بحث یہ نہیں ہے کہ نئے صوبے بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے، اصل سوال یہ ہے کہ نئے صوبے بننے کا اختیار کس کے پاس ہونا چاہیے؟ کیا یہ اختیار پارلیمان کے پاس ہونا چاہیے، صوبائی اسمبلی کے پاس ہونا چاہیے، یا پھر عوام کے پاس ہونا چاہیے؟ براہ راست ان سے رائے لی جانا چاہیے جو اس علاقے میں رہتے ہیں۔ کیونکہ اگر پاکستان واقعی مختلف تاریخی اکائیوں کے وفاق کا نام ہے تو پھر کسی بھی بڑی آئینی تبدیلی میں صرف سیاستدانوں کی نہیں، عوام کی رائے بھی بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ اور اس کے ساتھ دوستو ایک اور حقیقت بھی موجود ہے، پاکستان کے موجودہ صوبے بھی مکمل طور پر ایک ہی قوم یا ایک ہی زبان کی نمائندگی نہیں کرتے۔ پنجاب میں صرف پنجابی نہیں بستے، سندھ میں صرف سندھی نہیں رہتے، بلوچستان میں صرف بلوچ نہیں ہیں، اور خیبر پختونخوا بھی صرف پشتون نہیں رہتے۔ تو پھر سوال یہ بنتا ہے کہ اگر موجودہ صوبے خود بھی مختلف قومیتوں کا یا قوموں کا مجموعہ ہیں تو کیا ہر نئی شناخت کو الگ صوبہ ملنا چاہیے، یا پھر مسئلہ کہیں اور ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا واقعی نئے صوبے اچھی حکمرانی لاتے ہیں، یا دنیا کی کامیاب ریاستوں کا راز کچھ اور ہے؟ کیا چھوٹے صوبے واقعی ترقی کی ضمانت دیتے ہیں؟ دنیا میں کیا بتاتی ہے؟ آپ دنیا کے نقشے پر نظر ڈالیں تو ایک دلچسپ حقیقت آپ کے سامنے آئے گی۔ دنیا میں ایسے ممالک بھی ہیں جہاں بہت زیادہ صوبے اور ریاستیں ہیں۔ امریکہ میں مثال کے طور پر 50 ریاستیں ہیں، لیکن امریکہ کا سائز دیکھیں آپ، امریکہ کی آبادی تو 30 کروڑ کے قریب ہے لیکن اس کا سائز بہت بڑا ہے۔ جرمنی میں 16 صوبے ہیں، بہت چھوٹا سا ملک ہے لیکن زیادہ صوبے ہیں۔ بھارت میں 28 ریاستیں ہیں،
نائجیریا میں 36 ریاستیں ہیں. دوسری طرف ایسے ملک بھی ہیں جہاں انتظامی اکائیاں نسبتاً کم ہیں. تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی کامیابی کا راز کیا ہے؟ زیادہ صوبوں کے پاس یا کم صوبوں کے پاس؟ وہ جواب ہے کہ کسی کے پاس بھی نہیں، کیونکہ اچھی حکمرانی کا تعلق صوبوں کی تعداد سے نہیں ہے بلکہ ریاستی اداروں کے معیار سے ہے. مثال کے طور پر امریکہ کی ریاست الاسکا وہ رقبے کے لحاظ سے پاکستان سے بڑی ہے، لیکن وہاں حکومت صرف ریاستی حکومت نہیں چلاتی. ریاست کے نیچے بورو ہے، بلدیاتی حکومتیں ہیں، مقامی ادارے ہیں، اور واضح انتظامی ذمہ داریاں موجود ہیں. اسی طرح جرمنی کو دیکھ لیجئے، 16 ریاستیں ضرور ہیں، لیکن روزمرہ زندگی کے لیے زیادہ تر جو معاملات ہیں وہ شہروں اور بلدیاتی اداروں کے ذریعے چلتے ہیں. آپ کے محلے کی سڑک کون بنائے گا، آپ کے بچے کا اسکول کون چلائے گا، پبلک ٹرانسپورٹ کس کی ذمہ داری ہے، کچرا کون اٹھائے گا، یہ سب پہلے سے طے ہوتا ہے. اس لیے شہری جانتا ہے کہ جواب کس سے مانگنا ہے. اب پاکستان کو دیکھیے، فرض کریں آج جنوبی پنجاب الگ صوبہ بن جاتا ہے، کیا اگلے دن ملتان میں پانی آنا شروع ہو جائے گا؟ کیا بھاولپور کے اسپتال اچانک بہتر ہو جائیں گے؟ کیا ڈیرہ غازی خان کی سڑکیں خود بہت ٹھیک ہو جائیں گی؟ ظاہر نہیں ہوں گی، کیونکہ مسئلہ صوبے کا ہے ہی نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ریاستی ادارے کام کیسے کرتے ہیں. پاکستان میں عام شہری سے پوچھیے، آپ کے محلے میں سیوریج خراب ہے، آپ کس کے پاس جائیں گے؟ میئر کے پاس، چیئرمین کے پاس، ڈپٹی کمشنر کے پاس، صوبائی وزیر کے پاس، ایم پی اے کے پاس، ایم این اے کے پاس. خدا کی قسم زیادہ تر لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ اس کام کا ذمہ دار کون ہے اور جواب طلبی کس سے کرنا ہے. کیونکہ پاکستان میں اختیارات اتنے بکھرے ہوئے ہیں، اتنے مبہم ہیں کہ خود ریاست بھی اکثر واضح نہیں کر پاتی کہ ذمہ دار کون ہے. اور ظاہر ہے جب ذمہ داری واضح نہیں ہوگی تو جواب دہی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور ایک اور چیز دیکھیے، میں پاکستان میں جرنیلوں سے ملا ہوں، صحافیوں سے ملا ہوں، ججوں سے ملا ہوں، سیاستدانوں سے ملا ہوں، قانون سازوں سے ملا ہوں. آپ جس سے بھی کسی مسئلے پر بات کریں گے وہ کہے گا جی ہم بے بس ہیں. جرنیل بھی بے بس ہے، جج بھی بے بس ہے، سیاستدان بھی بے بس ہے، حکمران بھی بے بس ہے، صحافی بھی بے بس ہے، بیوروکریٹ بھی بے بس ہے، پولیس والے بھی بے بس ہیں، قانون ساز بھی بے بس ہیں، سب بے بس ہیں، کسی کا بس نہیں ہے اور ملک آٹو پہ چل رہا ہے. کراچی کی مثال دیکھیے آپ. کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، لیکن شہر کے معاملات کئی مختلف اداروں میں تقسیم ہیں. زمین ایک ادارے کے پاس ہے، پانی دوسرے کے پاس ہے، ٹرانسپورٹ تیسرے کے پاس ہے، کچرا کسی اور کے پاس ہے، پولیس صوبائی حکومت کے ماتحت ہے، کنٹونمنٹ بورڈ الگ ہے، پورٹ الگ ہے، وفاقی ادارے الگ ہیں، صوبائی ادارے الگ ہیں. نتیجہ کیا ہے؟ جب شہر میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہر ادارہ دوسرے پر ذمہ داری ڈال دیتا ہے، اور آخر میں نقصان کس کا ہوتا ہے؟ کراچی والے کا. کراچی پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے نا، وہاں جا کے آپ دیکھیں کہ آلودگی، خراب سڑکیں، بدترین ٹرانسپورٹ، تباہ حال گندے نالے، ناقص حکمرانی، ہر چیز ایک خوفناک منظر پیش کر رہی ہے اس وقت. یہی وجہ ہے کہ دنیا کے بہت سے ماہرین کہتے ہیں کہ اچھی حکمرانی کی بنیاد ڈی سینٹرلائزیشن یعنی اختیارات اور وسائل کی وہ نچلی سطح تک منتقلی ہے، جواب دہی کی بھی. اگر آپ صرف ایک نیا صوبہ بنا دیں لیکن پولیس، بجٹ، بیوروکریسی، زمین، صحت، تعلیم اور بلدیاتی اختیارات پھر بھی مرکز یا صوبائی اشرافیہ کے ہاتھ میں رہیں گے تو صرف وزیر اعلیٰ بدل جائے گا، عام آدمی کی زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. اور شاید یہی پاکستان کی سب سے بڑی الجھن ہے. ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ ہر مسئلے کا حل ایک نئی حد بندی ہے، ایک نئی وزارت ہے، ایک نئے صوبہ ہے. حالانکہ دنیا کا تجربہ کہتا ہے کہ ریاست کی کامیابی کا راز نقشے میں نہیں ہوتا، اداروں میں ہوتا ہے. اگر سولین ادارے مضبوط ہوں تو بڑا صوبہ بھی کامیاب ہو سکتا ہے. اگر ادارے ناکام ہوں تو 10 نئے صوبے بھی بنا لیں، 20 بنا لیں، اور خود سے پوچھیں کہ کیا سولین اداروں کی فعالی کے بغیر وہ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اچھا، اگلا سوال یہ کہ سولین ادارے کس نے فعال نہیں ہونے دیے؟ عجیب بات یہ ہے کہ اس وقت جو فوج آپ کو یہ بتا رہی ہے نا کہ ملک ٹھیک نہیں چل رہا، وہی اصل میں اس پوری تباہی کی سب سے بڑی ذمہ دار بھی ہے. سولین ادارہ ایک اس فوج نے قائم نہیں رہنے دیا. جب کوئی کسی ادارے نے وہ سر اٹھایا ہے اس کا سر اسی فوج نے کچلا ہے. اچھا، یہاں ایک سوال خیر پیدا ہوتا ہے، اگر نئے صوبے نہیں چاہیے، کافی نہیں ہے، یعنی اگر صرف نئے صوبے کا سے معاملہ حل نہیں ہوگا پھر پاکستان میں اصل اصلاح شروع کہاں سے ہونا چاہیے؟ یس، آپ کو پوچھنا چاہیے نا یہ سوال کہ آپ کہہ رہے ہیں صوبے سے تو نہیں ہوگا تو پھر کریں کیا؟ پہلی بات ہے کہ کیا ہمیں نئے صوبے پہلے بنانا چاہیے یا پہلے مقامی حکومتوں کو جو نچلی سطح پہ وہ ان کو بااختیار بنانا چاہیے؟ اور کیا پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ انتظامی مسئلہ ہے یا صوبوں کے نیچے جو انتظام موجود نہیں ہے وہ مسئلہ ہے؟ میری رائے میں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اسلام آباد نہیں ہے، اور شاید لاہور، کراچی، کوئٹہ اور پشاور بھی نہیں ہے. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ریاست شہری تک پہنچتی ہی نہیں ہے. ذرا آپ اپنے شہر کے بارے میں سوچیے، اگر آپ کی گلی ٹوٹ جائے، اگر سورج بند ہو جائے، اگر پانی پینے کا نہ ہو، اگر محلے کا پارک تباہ ہو جائے، اگر سرکاری اسکول میں استاد نہ ہو، آپ کس کے پاس جائیں گے؟ اصل مسئلہ یہ کہ پاکستان میں حکومت کی سب سے اہم سطح یعنی مقامی حکومت سب سے کمزور ہے یا ہے ہی نہیں. دنیا کے کامیاب ممالک میں ریاست کا چہرہ پارلیمان نہیں ہوتی،
ریاست کا چہرہ بلدیاتی حکومت ہوتی ہے. آپ کی سڑک، آپ کا پارک، آپ کی لائبریری، آپ کی بس، آپ کا فٹ پاتھ، یہ سب مقامی حکومتیں چلاتی ہیں. جرمنی میں مثال کے طور پر اگر ایک گلی کی لائٹ خراب ہو جائے تو شہری جانتا ہے کہ کون ذمہ دار ہے، اس کو فون کرتے ہیں، لائٹ لگ جاتی ہے. امریکہ میں اگر مقامی ٹیکس بڑھایا جائے تو شہری اگلے انتخابات میں اسی مقامی حکومت سے حساب لے لیتا ہے. اسکینڈینیویا ممالک میں تعلیم، صحت، حتیٰ کہ بزرگوں کی دیکھ بھال تک وہ بڑی حد تک مقامی حکومتوں کے ذریعے ہوتی ہے. یعنی ریاست کا سب سے مضبوط حصہ سب سے نچلی سطح پر ہوتا ہے. پاکستان میں معاملہ اس کا برعکس ہے. یہاں طاقت اوپر جاتی ہے اور اوپر ہی رہتی ہے. پنڈی سے اسلام آباد، اسلام آباد سے صوبوں تک، صوبوں سے سیکرٹریٹ تک، سیکرٹریٹ سے بیوروکریسی تک، اور پھر وہیں رک جاتی ہے، شہری تک پہنچتی ہی نہیں ہے. اس لیے پاکستان میں ایم این اے سے لوگ کہتے ہیں نالیاں بنوا دیں، ایم پی اے سے کہتے ہیں اسکول دے دیں ہمیں، وزیر اعظم سے کہتے ہیں اسپتال بنا دیں، وزیر اعظم سے کہتے ہیں سڑک بنا دیں. دنیا کی کسی کامیاب جمہوریت میں بھائی ایسا نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں انتخابات بھی عجیب ہوتے جا رہے ہیں. لوگ قانون سازی کے لیے نمائندے منتخب نہیں کرتے، بلکہ اس امید پر ووٹ دیتے ہیں کہ وہ ان کے محلے کا بجلی کا ٹرانسفارمر لگا دے گا، کسی کی گلی پکی کروا دے گا، کسی کو سرکاری نوکری دلوا دے گا. یعنی پارلیمنٹ اور اسمبلیاں اپنی اصلی آئینی ذمہ داریاں چھوڑ کے بلدیاتی حکومتوں کا کام کرتی ہیں، اور جو ان کا اصل کام ہے وہ پھر فوجی کرنے لگ جاتے ہیں. اور بلدیاتی حکومتیں وہ یا تو ہیں نہیں یا کمزور ہوتی ہیں، اور ان کے پاس اختیار نہیں ہوتا، اور اختیار ہو تو بجٹ نہیں ہوتا، اور بجٹ ہو تو عملہ نہیں ہوتا. اب ذرا تصور کیجئے آپ کل پاکستان میں 16 نئے صوبے بن جائیں، لیکن بلدیاتی نظام وہی رہتا ہے، اختیار پھر بھی وزیر اعلیٰ کے دفتر میں مرتکز ہو جاتا ہے، یا ترقیاتی فنڈ پھر بھی ارکان اسمبلی تقسیم کرتے ہیں، پولیس پھر بھی سیاسی مداخلت کا شکار رہتی ہے، اور شہروں میں میئر بھی بے اختیار ہوتے ہیں. تو کیا واقعی عام آدمی کی زندگی بدل جائے گی؟ میرا خیال ہے اس کا جواب سادہ سا ہے، نہیں بدلے گی. کیونکہ ہم نے صرف طاقت کو لاہور سے ملتان منتقل کیا ہوگا، یا کراچی سے حیدرآباد، یا پشاور سے ایبٹ آباد، لیکن طاقت پھر بھی عوام تک تو نہیں پہنچے گی. اور میرے نزدیک پاکستان میں اصلاحات وہ ترتیب ان کی الٹی ہے. ہم پہلے صوبوں کی بات کرتے ہیں، پھر وفاق کی، اور آخر میں بلدیاتی حکومتوں کی. حالانکہ ایک کامیاب ریاست نیچے سے اوپر بنتی ہے، اوپر سے نیچے نہیں. پہلے با اختیار یونین کونسل، پھر مضبوط تحصیل، پھر فعال ضلع، پھر جواب دہ صوبہ، اور آخر میں ایک متوازن وفاق. یہی وہ ماڈل ہے جس پر دنیا کی اکثر کامیاب وفاقی ریاستیں کھڑی ہیں. مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ نئے صوبے کبھی بننے ہی نہیں چاہیے. بعض علاقوں میں واقعی نئے صوبے انتظامی طور پر ضروری ہو بھی سکتے ہیں. بھائی جنوبی پنجاب کی اپنی دلیل ہے، ہزارہ کی اپنی دلیل ہے، گلگت بلتستان کی اپنی آئینی بحث ہے. اگر نئے صوبے بھی اسی جو مرکزیت پسند نظام کا حصہ بن جائیں تو ہم صرف نئے دارالحکومت بنا رہے ہوں گے، نئی اسمبلیاں بنا رہے ہوں گے، نئے وزیر اعلیٰ پیدا کر رہے ہوں گے، ریاست کو شہری کے قریب نہیں لا پائیں گے. اور یہی شاید اس وقت سب سے عام نقطہ ہے. پاکستان کو صرف نئے صوبے نہیں چاہیے، پاکستان کو نیا طرز حکومت چاہیے جہاں اختیار واقعی عوام کے دروازے تک پہنچے. اور ایک اور سوال، اگر کل پاکستان میں نئے صوبے بنانے ہوں تو اس کی بنیاد کیا ہونا چاہیے؟ زبان، قومیت، آبادی، رقبہ، معیشت، یا انتظامی سہولت؟ فرض کریں پاکستان میں واقعی نئے صوبے بنانے کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو سوال یہ نہیں ہے کہ کتنے صوبے، اصل سوال یہ ہوگا کس بنیاد پر. کیونکہ دنیا میں نئے انتظامی یونٹس مختلف وجوہات کی بنیاد پر بنائے جاتے ہیں. کہیں زبان کی بنیاد پر بنتے ہیں، کہیں تاریخی شناخت کی بنیاد پر بنتے ہیں، کہیں انتظامی ضرورت کے تحت بنتے ہیں، کہیں معاشی منصوبہ بندی کے تحت بنتے ہیں. پاکستان کو بھی پہلے طے کرنا ہوگا کہ اصول کیا ہوگا. بھائی اگر بنیاد زبان ہے تو پھر پاکستان میں صرف 4 یا 5 زبانیں تو نہیں ہیں، درجنوں مطالبات پھر آئیں گے آپ کے سامنے. سرائکی الگ شناخت ہے، ہزارہ کی اپنی شناخت ہے، براہوی، بلتی، شینا، پوٹھواری، ہندکو، کشمیری، درجنوں آبادیاں ہیں. سب کو صوبہ دیں پھر، اور پھر کیا ہر زبان کے لیے ایک الگ صوبہ بنائیں گے؟ اگر نہیں تو چلنا کہاں تک ہے اور رکنا کہاں ہے؟ اگر بنیاد قومیت ہے تو پھر سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ پاکستان میں قوم کی تعریف کیا ہے. کیا قوم صرف زبان سے بنتی ہے، مشترکہ تاریخ سے بنتی ہے، ثقافت سے بنتی ہے، جغرافیہ سے بنتی ہے؟ دنیا اس پر اتفاق رائے اس تعریف پر نہیں ہے. اگر بنیاد رقبہ ہے تو بلوچستان کی تقسیم کرنے کی دلیل سب سے مضبوط ہو جائے گی. اگر بنیاد آبادی ہے تو پنجاب تقسیم ہو جائے گا. اگر بنیاد معاشی اصلاحات ہیں تو پھر کئی مجوزہ صوبے اپنے اخراجات بھی پورے نہیں کر سکیں گے. اور اگر بنیاد صرف انتظامی سہولت ہوگی تو پھر یہ فیصلہ کون کرے گا کہ انتظامی سہولت کی تعریف کیا ہے؟ میں نہ اصولی طور پر صوبوں کے خلاف ہوں، نہ اصولی طور پر ان کے حق میں ہوں. میں صرف ایک سوال پوچھ رہا ہوں، کیا اس فیصلے سے پاکستان کا شہری زیادہ با اختیار ہوگا؟ اگر جواب ہے ہاں ہے تو اس پر سنجیدہ بحث ہونا چاہیے. اگر صرف نئے گورنر ہاؤس، نئی اسمبلیاں، نئے وزراء، نئی بیوروکریسی پیدا کرنی ہے جبکہ عام آدمی کی زندگی ویسی ہی رہنی ہے تو پھر یہ اصلاح نہیں، صرف نقشے کی تبدیلی ہے. بھائی پاکستان کی طاقت اس کے صوبوں کی تعداد میں نہیں ہے، پاکستان کی طاقت اس کے وفاق میں ہے. اور طاقتور وفاق صرف تب بنے گا جب اکائیاں یعنی صوبے زیادہ خود مختار ہوں گے، اور جو صوبے مقامی
حکومتوں کو حقیقی اختیار دیں گے، یا جب شہری کو ریاست کے قریب لایا جائے گا، اور جو یہ سمجھے کہ وفاق، مضبوط وفاق وہ نہیں جو سارا اختیار جو ہے وہ اپنے پاس رکھے. بھائی مضبوط وفاق یہ ہے کہ وہ سارا اختیار اپنے پاس نہیں رکھے، صوبوں کو دے، نیچے تک اختیار ہونا چاہیے. میری رائے میں پاکستان کو نئے صوبوں سے پہلے نئے وفاق کے تصور کی ضرورت ہے. جو وفاق کا آج تک تصور 70 سال سے چل رہا ہے، یہ کام نہیں کر رہا. اور میرے خیال میں یہاں پر میں آپ کو ایک سوال آپ کے سامنے چھوڑ کے جا رہا ہوں. آپ کی رائے میں پاکستان کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ نئے صوبے یا نظام حکمرانی؟ کیونکہ آپ خود سوچیں اور اپنے آپ سے جواب طلب کریں کہ آپ کے سامنے پاکستان کے 10,000 نئے صوبے بنا دیں، لیکن اگر یہ نظام تبدیل نہیں ہوگا تو کیا صوبے کام کر سکیں گے؟ اپنا خیال رکھیے گا. آداب.